بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، گزشتہ پچھلے ماہ سے ناچیز مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور مولوی عبدالحمید خانے والی صاحب کے مابین ہونے والے مناظرے کے ویڈیو بیانات اور آڈیو بیانات سماعت کرتا رہا، اور چشتی صاحب کے ملتان شریف جانے اور واپسی گھر پہنچنے تک، اور دوسری طرف عبدالحمید خانے والی کے مناظرے کا چیلنج دینے اور پھر عمرہ شریف پر جانے سے واپسی گھر پہنچنے تک کے تمام احوال کا میں جائزہ لیتا رہا، اور بالآخر بغیر کسی جانبداری کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب حقیقت میں دین اسلام کے پہرے دار ہیں، اور حق بیانی میں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اس میں تو کوئی دو راہ ہے ہی نہیں۔ مگر اس تمام تر معاملے میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ مولوی عبدالحمید خانے والی جیسے پوری دنیا میں بے پناہ مولوی ہوں گے جو دین فروش ہی نہیں بلکہ دین اسلام کی تعلیمات کی انہیں ہوا تک نہیں لگی، جس کی بنیادی وجہ جو میرے نزدیک سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ مولوی سچ میں سچا ہوتا، حقیقت میں حقیقی دین اسلام کا سپاہی ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار اور دین حق کا پہرے دار ہوتا، تو کبھی بھی ایئرپورٹ سے واپس گھر نہ جاتا، بلکہ انتظامیہ، پولیس فوج جو بھی وہاں پر فورسز اس کو ملیں یا اس نے خود بلوائیں، پہلے تو میں فی الحال اس چیز کو ڈسکس نہیں کروں گا کہ اس نے خود منگوائیں، اب یہ ہم لوگ اس کو زیوم کر لیتے ہیں کہ وہ فورسز وہاں پر خود آ گئیں، تو یہ جناب عاشق رسول برملا دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتا کہ بھائی میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی بناوٹی مولوی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں اور دین اسلام کا خادم ہوں، اور اس حیثیت سے میں مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو میں نے خود ہی چیلنج کر رکھا ہے، اور آج میرا مناظرہ ہے، اس کے ساتھ میں اسے مکمل کرنے کے بعد ہی گھر جاؤں گا، اور جن ہستی کی میں زیارت کر کے آیا ہوں ان کے دین حق پر پہرا دینے کا آج وقت آیا ہے، تو میں کیسے گھر جا سکتا ہوں؟ تو برائے مہربانی ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی مار کٹائی نہیں کرنی، اور نہ کوئی یہاں پر ایٹم بم ہے، نہ یہاں پر کوئی گولی پستول یا کوئی اس طرح کے مسائل وغیرہ ہیں، تو میں جو ہے نا میں گھر چلا جاؤں گا، لیکن پہلے میں نے دین پر پہرا دینا ہے۔ میرے گھر، میرے بچے، میرے والدین، سب کچھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہیں، میں تو کبھی بھی گھر نہ جاؤں گا، میں تو جناب اس یعنی کہ چشتی صاحب سے مناظرہ کر کے جاؤں گا۔ مگر افسوس، صد افسوس، معاملہ صاف سمجھ آ گیا کہ حضرت اگر دیندار ہوتے یا سچ میں دین اسلام کے سچے سپاہی اور پہرے دار ہوتے اور درد امت رسول رکھنے والے ہوتے تو تب تھا نا، مگر حضرت کو تو جان پیاری تھی، عزت پیاری تھی، اس لیے حفاظتی حصار میں گھر کو بھاگ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک سچ ہے، مگر حیرت کی بات ہے کہ لوگ اب پتہ نہیں اس بات کو سچ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک اگر واقعی وہ عالم باعمل تھا اور حق کا ترجمان تھا تو یقیناً وہ حق پر قائم رہتا اور ڈٹ جاتا۔ دوسری بات کہ مناظرہ ہونا تھا علمی، بحث ہونی تھی، تحقیق اور علم و فراست کے ساتھ حق کی جیت ہونی تھی، نہ کوئی جھگڑا، نہ مار کٹائی، نہ گولی پستول، ایٹم بم مسائل، فقط علمی حلقے میں حق کی آواز کا بلند ہونا تھا جو پوری قوم کے سامنے آ جاتی، اور چشتی صاحب اگر حق پر ہوتے تو ان کی جیت ہو جاتی، اور مولوی عبدالحمید خانے والی اگر حق پر ہوتا تو اس کی جیت ہو جاتی، مگر دونوں میں جو کوئی بھی جیتتا فائدہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہونا تھا نا، کیونکہ حقائق کھل جاتے، اور یزید پلید کے حوالے سے جو بھی تحفظات تھے کسی کو بھی وہ سامنے کھل کر آ جاتے، مگر دین فروش مولوی کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی اور وہ گھر کو بھاگ گیا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آیا وہ مقدس مقامات ہستیوں کی زیارت کر کے ہے، اور حق کی آواز سربلندی کے لیے پہرا دینا اس کا فرض بنتا تھا، مگر وہ پہرا نہ دے سکا اور بیچارہ گھر کو بھاگ گیا۔ ذلت آمیز شکست اس کا مقدر بن گئی، اور یہ شاید نصیب میں ہی لکھا ہوا تھا اس طرح کی اس کی ذلت دنیا کے سامنے آتی، اور حق والوں کا اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جو مراد تھا وہ بلند فرمانا تھا اور ان کی نشاندہی فرمانی تھی، اور وہ چشتی صاحب کی صورت میں ہمیں نظر آ گئی۔ تیسری بات، قبلہ چشتی صاحب کی جیت اور فتح کا جو ڈنکا پوری دنیا میں آج بج رہا ہے، اور آپ نے جو تحقیق یزید پلید کے حوالے سے فرمائی وہ عین حق ہے، اور اس تحقیق میں رافضیت کا سر تن سے جدا کر دیا گیا،
اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمتوں کو خوب اللہ تعالیٰ نے بلندگی عطا فرمائی، اور چشتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی عالم کو حاصل نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ چشتی صاحب کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے خود سے 20 مطلب جو ہیں وہ موضوعات اس کو دیے کہ بھئی یہ 20 موضوعات ہیں، ان میں سے کسی ایک پر بھی تم چاہو تو گفتگو کر لو، مناظرہ کر لو، میں حاضر ہوں۔ اور چشتی صاحب کی حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مولوی خانے والی کی کیا مجال کہ وہ ان موضوعات کی ہوا کو بھی چھو سکتا۔ پوری دنیا میں کسی بھی عالم دین نے بھی جرأت نہیں کی، ہمت نہیں کی، اور اپنے علم کے زور پر یہ بات نہیں کی کہ جناب میں جو ہے نا اس موضوع کے اوپر بات کرنے کو تیار ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی عالم دین 20 موضوعات کو لے کر میدان میں نہیں آیا کہ میں اس حوالے سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور چشتی صاحب کا سامنا کر کے ان کی اصلاح کروں گا اور مناظرہ کروں گا، مگر افسوس کیسا نہ ہو سکا۔ تو ظاہر ہے پھر چشتی صاحب کے حق پر ہونے کی کوئی دوسری وجہ رہ ہی نہیں جاتی کہ آپ حق پر نہیں ہیں۔ خیر افسوس کہ مولوی عبدالحمید خانے والی کی طرح پورے ملک کے مولوی دین حق کی ترجمانی کرنے کی بجائے حاکم وقت کے تلوے چاٹتے تو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، موت اور خوف کے سائے میں وہ زندگیاں گزارتے تو دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ موت تو پھر بھی آنی ہے یار، تو حق چھپانے کا مقصد، حق نہ بتلانے کا مقصد کوئی مقصد نہیں، یہ صرف گمراہ کرنا ہے قوم کو۔ اس راہ فرار تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ مطلب حق کو چھپا کر زندہ رہے گا یا حق کو بتا کر مر جائے گا، یہ تو کرائیٹیریا ہی نہیں ہے۔ زندگی اور موت اللہ کی مطلب دست قدرت میں ہے۔ یہ جمہوری مولوی پیر اور علماء قوم کو برباد کر رہے ہیں، اور کافروں کے نظاموں کے خود بھی غلام ہیں، اور قوم بھی انہوں نے غلامی کے زنجیروں میں جکڑے رہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہ وجہ کہ آج مسلمان دین اسلام کے نفاذ کی بجائے کافروں کے نظام کے تحفظ کی خاطر جانے دے رہے ہیں، اور ان جیسے جمہوری مولوی قوم کو ناحق مروا بھی رہے ہیں۔ کاش یہ حق بتلانے والے ہوتے اور یہ حق سننے والے ہوتے، یہ حق کہنے والوں کا ساتھ دینے والے ہی ہوتے تو ان کی بخشش کی کوئی راہ نکل سکتی تھی۔ مگر یہ تو یقین کیجئے کہ اللہ کریم کے دین متین کو چھپاتے ہیں، اور دین کی اور دنیا کی، اور یقین کر دنیا کی ہوس اور چند روزہ زندگی میں اپنی واہ واہ کروانے میں فلاح اور کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ ایک دھوکہ ہے اور سراسر فریب اور دھوکہ دجل ہے پوری قوم کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ عالم، اگر یہ عالم ہوتے یہ تو یہ قوم کو بتلاتے کہ بھائی یہ جمہوری نظام یہ کافروں کا نظام ہے، اس نظام میں عالم اور جاہل برابر ہیں، ہندو سکھ عیسائی مسلمان سب برابر ہیں۔ تو اسلام تو ایسا مذہبی دین حق ہے ہی نہیں کہ جو کفر اور شر اور پلید اور جتنے بھی یعنی کہ فاسق و فاجر لوگ ہیں، جو زانی شرابی ہیں، جو مطلب دین دشمن ہیں یا جو کفار ہیں، ان سب کو ایک مسلمان کے برابر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر یہ خود جو ہے نا یہ ظاہر ہے وہ ان کے نظاموں کا حصہ ہیں، تو قوم کو کیسے حقائق بتائیں گے۔ اللہ کریم مفتی عرب و عجم فضل احمد چشتی امام الغیرت مدظ اللہ علیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور حق کا ساتھ دینے والوں کو بھی اپنی حفاظت میں اللہ تعالیٰ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔